سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ نادان لوگ ضرور کہیں گے ان مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے جس پر وہ اب تک قائم تھے کس بات نے ہٹا دیا ہے۔ کہہ دیجئے مشرق و مغرب اللہ ہی کے ہیں، جو شخص سیدھا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے وہ اسے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور اسی سیدھے راستے کے دکھانے کے لیے ہم نے تمہیں افراط و تفرید سے مبرہ ایک اعلیٰ درجہ کی امت بنایا ہے، اور اس کا تقاضا ہے کہ تم لوگوں کے لیے نمونہ بنو، اور یہ کامل رسول تمہارے لیے نمونہ ہو۔ اور ہم نے یہ قبلہ جس پر تم اس سے پہلے قائم تھے صرف اس لیے جائز قرار دیا تھا کہ ہم اس شخص کو جو اس رسول کی پیروی کرتا ہے اس سے ممیز و ظاہر کر دیں جو اپنی ایڑیوں کے بل واپس ہو جاتا ہے۔ اور یہ حکم تھا تو سخت، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت ثابت نہ ہوا جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارا ایمان اور تمہاری عبادتیں ضائع کر دے۔ اللہ انسانوں پر یقیناً بہت مہربان، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ اے رسول، ہم تمہاری توجہ کا بار بار آسمان کی طرف پھرنا دیکھتے رہے ہیں، اس لیے تمہیں ضرور اس قبلے کا متولی بنا دیں گے جسے تم پسند کرتے ہو، سو اپنی توجہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو، اور اے مسلمانوں تم بھی جہاں کہیں ہو اس کی طرف اپنی توجہ پھیر لو۔ وہ عالم لوگ جنہیں الہی کتاب تورات دی گئی تھی بخوبی جانتے ہیں کہ یہ تحویل قبلہ کا حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے۔ رہے منکرین تو اللہ ان کے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور جن لوگوں کو تم سے پہلے الہی کتاب دی گئی تھی اگر تم ان کے پاس سب نشان بھی لے آؤ تب بھی وہ تمہارے قبلے کو اختیار نہ کریں گے، اور نہ حق کی اس وضاحت کے بعد تم ان کے قبلوں کو اختیار کرنے والے ہو،
اور نہ وہ ایک دوسرے کے قبلے کے پیرو ہیں۔ اور اے مخاطب، اگر اس علم کے بعد بھی جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی گری ہوئی خواہشوں کی پیروی کی تو اس صورت میں تم یقیناً ظالموں میں سے ہوگے۔ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی تھی وہ اس رسول کی صداقت کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، پھر بھی ان میں سے کچھ لوگ یقیناً جانتے بوجھتے ہوئے حق پوشی کر رہے ہیں۔ الحق من ربك فلا تكونن من الممترین۔ اے رسول، یہ صداقت تمہارے رب کی طرف سے ہے، اس لیے تم کبھی بھی شک کرنے والوں میں سے نہیں ہوگے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور ہر کسی کا ایک نہ ایک مطمع نظر ہوتا ہے جس کی طرف وہ متوجہ رہتا ہے، سو تمہارا مطمع نظر یہ ہونا چاہیے کہ نیکیوں کے حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تمہیں اکٹھا کر کے لے آئے گا۔ اللہ یقیناً ہر چاہی ہوئی بات کے سر انجام دینے پر خوب قادر ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور اے رسول، جہاں سے بھی تم نکلو اپنی توجہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو، اور تمہارے رب کی طرف سے یہ بالکل درست فیصلہ ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور جہاں سے تم نکلو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دو، اور تم بھی اے مسلمانوں جہاں کہیں ہو اپنا رخ اس کی طرف کرو، تا ان لوگوں کے سوا جو ان میں سے ظلم کے مرتکب ہوئے ہیں باقی لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل نہ رہے، سو ان سے مت ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ اور یہ حکم اس لیے بھی دیا گیا ہے تاکہ میں اپنا انعام تم پر مکمل کر دوں، نیز اس لیے کہ تم منزل مقصود پر پہنچ جاؤ۔ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ یہ بیت اللہ تمہارے لیے اسی طرح ہدایت کا ذریعہ ہے جس طرح ہم نے تمہارے درمیان تم ہی میں سے دعائے ابراہیمی والا ایک عظیم الشان رسول بھیجا ہے۔ وہ تمہیں ہماری آیتیں سناتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے، تمہیں الہی کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ سو تم میری بڑائی بیان کرتے رہو، میں تمہیں عظمت دوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری نعمتوں کی ناقدری نہ کرو۔
يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، اللہ یقیناً ثابت قدمی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں صداقت کے لیے مارے جاتے ہیں انہیں مردے نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور ہم تمہیں کسی قدر خوف، بھوک، مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان کے بعد یقیناً انعام دینا چاہتے ہیں، اور ان نقصانات پر صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو۔ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. جنہیں جب کوئی مصیبت پہنچے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے برکتیں اور رحمت نازل ہوتی ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. مکہ کی صفا اور مروہ پہاڑیاں اللہ کے نشانات میں سے ہیں، بس جو شخص اللہ کے اس گھر کا حج یا عمرہ کرے تو اسے کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں میں پھیرے کرے، اور جو برضا و رغبت کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ یقیناً قدردان ہے، کامل علم رکھنے والا ہے۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. جو لوگ ان کھلی کھلی باتوں اور موجبات ہدایت کو اس کے بعد کہ ہم اسے لوگوں کے لیے اس کتاب میں کھول کر بیان کر چکے ہیں چھپاتے ہیں، تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے، اور دوسرے لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. مگر جو لوگ اس روش سے باز آ گئے اور انہوں نے اپنی اصلاح کر لی اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے کھول کر بیان کر دیا، تو ان پر میں فضل سے متوجہ ہوں گا، اور میں فضل سے بہت متوجہ ہونے والا، بار بار رحم کرنے والا ہوں۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين.
جن لوگوں نے کفر پر اصرار کیا اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے، ان پر اللہ اور ملائکہ اور انسانوں غرض سب کی لعنت ہے۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ وہ اس لعنت میں رہ پڑنے والے ہیں، نہ تو ان کا دکھ ہی ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت ہی دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بےحد رحمت والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ آسمانوں اور زمین کی پیدائش، رات دن کے آگے پیچھے آنے، ان کشتیوں میں جو انسانوں کے لیے نفع مند چیزیں لے کر سمندر میں چلتی ہیں، اور اس پانی میں جسے اللہ نے بادل سے برسایا، پھر اس کے ذریعہ زمین اس کی ویرانی کے بعد آباد کی، اور اس میں ہر قسم کی چلنے والی چیزیں پھیلائیں، اور متحرک ہواؤں کی گردش میں، اور اس بادل میں جو آسمان و زمین کے درمیان کام پر لگایا ہوا ہے، ان لوگوں کے لیے نشانات ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ اور توحید الہی کے ان دلائل کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر اس کے ہمسر بنا لیتے ہیں، اور ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ لیکن جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ کی محبت میں زیادہ پختہ ہیں، اور جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے، اگر وہ اس وقت اس حالت کو جان لیں جب وہ عذاب دیکھیں گے تو انہیں ابھی معلوم ہو جائے کہ سب طاقت اللہ ہی کو حاصل ہے، اور یہ کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب۔ جب وہ وقت آئے گا تب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے اظہار بیزاری کریں گے جنہوں نے پیروی کی تھی، اور عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، اور ان کے سب تعلقات یک قلم کٹ جائیں گے۔ وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ اور جنہوں نے پیروی کی تھی وہ کہیں گے،
اے کاش ہمیں ایک بار پھر دنیا میں واپس جانا نصیب ہوتا تو جس طرح یہ آج ہم سے بیزار ہیں ہم ان سے اسی طرح بیزار ہوتے، یوں اللہ ان کے اعمال انہیں حسرتیں بنا کر دکھائے گا اور وہ آگ سے باہر ہرگز از خود نکلنے والے نہ ہوں گے۔ يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ اے لوگو جو زمین میں ہے اس میں سے حلال اور طیب کھاؤ اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، وہ تو تمہارا اللہ سے کٹوا دینے والا دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ وہ تمہیں صرف بدی، بے حیائی اور اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ تم اللہ پر جھوٹ باندھ کر وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان کفار کو کہا جاتا ہے اس کلام کی جو اللہ نے اتارا ہے پیروی کرو، تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہم تو اس طریق کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے بزرگوں کو پایا ہے۔ بھلا اگر ان کے بزرگ کسی بھی بری چیز سے نہ رک سکتے ہوں اور نہ کامیاب ہوئے ہوں تو پھر بھی وہ ان کی پیروی کریں گے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے احکام پر چلنے سے بااصرار انکار کر دیا ہے، ان کو پکارنے والے کی حالت بالکل اس شخص کی حالت کی طرح ہے جو اس جانور کو آواز دے رہا ہے جو ہانک پکار اور آواز کے سوا کچھ نہیں سنتا۔ یہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پھر یہ عقل سے بھی کام نہیں لیتے۔ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان طیب چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں کھاؤ، اور اللہ کا عملاً اور قولاً شکر ادا کرو جبکہ تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ان اللہ غفور رحیم۔ بس بات یہی ہے کہ اس نے تم پر مردار، خون، سور کا گوشت اور وہ چیز حرام کی ہے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، مگر جو لاچار ہو جائے اور اسے ان میں سے کوئی چیز استعمال کرنا پڑ جائے اور وہ اس چیز کا نہ تو دل سے چاہنے والا ہو اور نہ استعمال میں ضرورت کی حد سے تجاوز کرنے والا، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اللہ یقیناً بہت حفاظت کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔
ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. جو لوگ اس تعلیم کو جو اللہ نے اپنی اس کامل کتاب میں نازل کی ہے چھپاتے ہیں اور اس کے عوض تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی فوائد لیتے ہیں، وہ دراصل اپنے پیٹوں میں صرف آگ بھر رہے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ نہ تو ان سے لطف و رحمت سے کلام کرے گا اور نہ انہیں پاک قرار دے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى والعذاب بالمغفرة فما اصبرهم علی النار۔ انہی لوگوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب اختیار کر لیا ہے۔ یہ نظارہ دیکھنے والے کہیں گے عجب ہے یہ آگ کے عذاب پر کیسے جری ہیں۔ ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد۔ یہ عذاب اس لیے ہوگا کہ اللہ نے تو یہ کامل کتاب حق و حکمت سے نازل کی ہے، لیکن انہوں نے اس کا انکار کر دیا، اور جن لوگوں نے اس کی خلاف ورزی کی ہے وہ یقیناً سخت مخالفت میں مبتلا ہیں۔